अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज दो बड़े अहम इशूज़ हमने डिस्कस करने हैं प्रोग्राम में। एक तो आज़ाद कश्मीर का इशू, प्रोग्राम में आगे जाकर हम अपने तज्ज़ियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे। शुरू करते हैं पहले दहशतगर्दी का इशू, जो कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत तंग भी किए हुए है। पाकिस्तान इसके ऊपर एक काउंटर स्ट्रैटेजी और काउंटर मेजर्स भी ले रहा है, लेकिन सिफारती तौर पर भी इसका मुकाबला किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर जब कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन के लिए हैं, नासिर अहमद फ़ाइक, उन्होंने पाकिस्तान के इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या फिर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उससे मुतल्लिक यूएन के अंदर एतराज़ात उठाए या सवालात उठाए। उसका आज आसिम इफ्तिखार साहब ने जवाब दिया और बड़े साफ अल्फाज में कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और फिर इसमें भारत का भी हवाला दिया और ये कहा कि भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी की सारी जो आज कड़ी मिलाई है, बयान दिया आसिम इफ्तिखार साहब ने, इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा करते हैं। कहते हैं कि जी दहशत हमलों पर खामोश नहीं पाकिस्तान रह सकता। ये भी कहा कि टीटीपी और बीएलए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमले कर रहे हैं, भारत इन ग्रोहों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान भारत और अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनसे कैसे निपट सकता है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। ये जो यूएन में आज जवाब दिया गया है अफ़गानिस्तान के मंदूब का, उसकी अहमियत क्या है? और इसमें भारत को भी जो का हवाला देना और भारत का हवाला देकर ये कहना कि प्रॉक्सीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, इसकी अहमियत और इसके असरात आप क्या समझते होंगे? देखिए, अहमियत तो इसकी यही है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत अभी भी जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, वो अभी तक रुका नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें ये तवक्को करनी भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात होगी कि अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। भारत से हम क्या तवक्को करते हैं? भारत को आगे जो हमने सबक सिखाया है, उसके बाद भारत क्या करेगा? वो यही करेगा जो कर रहा है। हमारी उससे एक हकीकत पसंदाना तवक्कुआत यही होनी चाहिए। इवन अगर भारत हमें ये कहे कि वो मुलव्वस नहीं है, हमें नहीं मानना चाहिए। वो हमारा दुश्मन है, डिक्लेयर्ड एनिमी है। वो ये भी नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। वो तो उसकी खामोशी इस बात का मतलब है कि मुझे जब भी मौका मिला मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा। तो हमें तो ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमें रखनी चाहिए थी तो शायद जो कि हमें पहले थी वो अफगानिस्तान के हवाले से थी, क्योंकि हम अफगानिस्तान को हम अपना दोस्त तस्वर करते थे। क्योंकि तालिबान पे आते हुए जब तालिबान आए तो हमने बड़े बंगड़े डाले थे। हमारे यहाँ जो जितने भी बहुत बड़े-बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो सियासतदान हैं, जो उस टाइम के हुक्मरान हैं, वो सब यही समझते थे कि अब तो इधर से पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि रॉ और जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और अब तालिबान आ गए हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एलाय उधर आ गए हैं, तो अब ये रास्ता बंद हो गया है। वो रास्ता बंद नहीं हुआ, वो रास्ता और ज्यादा खुल गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ज्यादा बढ़ गई। ये हमारे लिए शॉक वाली बात थी। भारत जो क्या कर रहा है, भारत से तो हमें तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि भारत नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत को जो भी ऐसा मुल्क मिलेगा जिसका पाकिस्तान के साथ कोई मसला होगा, उसको कोई ऐसे अफराद मिलेंगे, उसको मिलिटेंट्स मिलेंगे, उसको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी कि जो पाकिस्तान के साथ मुआसमत रखती है, भारत उसको इस्तेमाल करेगा, भारत उस पर पैसा फेंकेगा। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं आए दिन जो पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ कि जी आए दिन ये इसके पीछे भारत है, तो फिर यानी कि इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? सवाल ये होना चाहिए कि हमने उनको रोकने के लिए क्या किया और हमारी कोशिश किस हद तक कामयाब है। हमारी डिबेट इस बात पर होनी चाहिए। हमें कोई भारत से शिकवा नहीं करना चाहिए। ठीक है। भारत हमारा दुश्मन है,
भारत जो है यानी कि जो कर रहा है यानी कि वो हम जो है यानी कि हमारी एक डिक्लेरेशन ऑफ वार है, उसने हमें ये नहीं कहा, वो कुछ छुप के नहीं कर रहा, यानी कि वो सबको पता है, हम उससे तवक्को रखनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा भारत से हमें कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब आप कहिएगा सर। सवाल भी एग्जैक्टली हमारा यही है, मुख्तलिफ इसकी के ज़ाविये हैं देखने के, सिफारती तौर पर हमने उठाया, लेकिन अगर हम तैयारियों के हवाले से बात करें, जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे, तो क्या रिस्पांस जो हमने दिया है और अब इससे मज़ीद क्या कुछ और गुंजाइश है इसको डील करने की, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मेरी नाक़िस राय के मुताबिक तो हमें रूट काजेज़ की तरफ जाना चाहिए, और ये जो ऑपरेशंस होते हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं या और कुछ होता है, तो ये वक्ती कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन इसके नतीजे में ये मसला कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकता। मसलन अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी की तादाद जो है वो हज़ारों में हैं, तो पाकिस्तान से फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए आप उन हज़ारों लोगों को तो ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह एक चीज़ हमें ये भी समझ नहीं आ रही है कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर काफ़ी अरसे से बंद है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, फिर उससे जुड़े जो टांक ज़िला है और डियाई खान ज़िला है, बनू लकी मरवत और बाड़ा और बाजवड़ ज़िला जो है, यहाँ पे तालिबान की ख़ासी प्रेजेंस है। तो सवाल ये कि बॉर्डर बंद है और अगर सब कुछ अफ़गानिस्तान ही से हो रहा है तो फिर इधर ये क्या हैं और ये लोग कहाँ से आ गए। तो मेरे ख़्याल में हमें पॉलिटिकल सलूशन की तरफ जाना होगा और अफ़गान तालिबान के साथ नेगोशिएशंस के ज़रिए हमें टीटीपी के मसले का भी हल निकालना होगा। लोग कहते हैं कि जी हमने तो बड़े मुज़ाकरात किए, तो मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हुआ। असल में माजी के मुज़ाकरात में एक बुनियादी सुकम रहा। माजी के मुज़ाकरात जब हमारे लोगों ने किए वो हमेशा एक जुज़ से किए, कुल से यानी टोटल टीटीपी से कभी मुज़ाकरात नहीं हुए थे। और दूसरा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये गलत मफरूज़ा बनाया हुआ था कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो अच्छे हैं और ये बुरे हैं। हालांकि हम जैसे तालिब इल्म शुरू दिन से यही दुहाई दे रहे थे कि भाई वो एक हैं। तो तो इस अप्रोच के साथ वो माजी के मुज़ाकरात किए गए कि जिसके इन दोनों को अलग अलग इकाई समझा गया। और फिर तीसरी बात ये है कि अगर मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक मतलूबा, तो वो जो मिलिट्री ऑपरेशन है, इस वक्त आप देखें कि कितने मिलिट्री ऑपरेशन इन इलाक़ों में हुए। ऑपरेशन कलूशा हुआ, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अलग ऑपरेशन हुआ, साउथ में अलग ऑपरेशन हुआ, फिर बाड़ा खैबर एजेंसी, यहाँ पे ऑपरेशन दरअगलम और ऑपरेशन बिया दरअगलम, और इतना के ऑपरेशनों के नाम भी ख़त्म हो गए थे। और बाजवड़ में अलग से ऑपरेशन किया गया और स्वात में अलग से ऑपरेशन किया गया। तो फिर तो ऑपरेशनों के नतीजे में भी मसला हल नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में कि रूट काजेज़ की तरफ जाना होगा और उस रीजन के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके इस मसले का कोई पायदार और दायमी हल हमें निकालना होगा। दो छोटी छोटी बातें, एक तो जो आप हवाले दे रहे हैं सर, अगर इतनी पीछे तारीख में जाएं तो काफ़ी हद तक काबू तो पाया है इन ऑपरेशंस के नतीजे में भी। दूसरा कि अभी आप जैसे आप बातों की मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो अभी जो इसमें माजी करीब में मुज़ाकरात हुए हैं वो तो एज अ होल ही हुए हैं ना। वो तो अफ़गानिस्तान से ही कहा जा रहा था कि आप टीटीपी को, उनके नतीजे में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये अप्रोच भी क्यों नाकाम हुई, अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकल या बातचीत को चांस देना चाहिए?
نہیں، وہ کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ تاثر ہوتا ہے کہ مسئلے پہ قابو پا لیا گیا۔ ابھی جو میں نے جتنے اضلاع آپ کے سامنے جن کا نام لیا، تو وہ اضلاع جو ہیں وہ تقریباً آدھا خیبر پختونخوا بنتا ہے، اور میں نے بڑا محتاط لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور کبھی ایک روز مثلاً ہماری فوج بھی، آخر سوال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فوج کو کب تک وہاں پہ مصروف رکھیں گے؟ ایک ایک فوجی کو 15 سال اس علاقے میں لڑتے ہوئے گزر گئے، تو وہ مسئلہ ان کے نتیجے میں ہم صرف یہ کہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اور لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس مسئلے کو وہ توجہ نہیں دے رہے جو کہ ان کو دینا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ آگ اگر ان کے گھروں تک پہنچی تو پھر وہ پچھتا رہے ہوں گے، کیونکہ جس وقت افغانستان میں یہ آگ جل رہی تھی تو ہمارے علاقوں کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، اور اب جب ہمارے علاقوں میں آ گیا ہے وہ آگ تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہمیں تپش محسوس ہو رہی ہے۔ تو توجہ نہ دینے کا، کوریج نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان کی پریزنس نہیں ہے۔ نہیں، پریزنس نہیں سر، میں اسی لیے اگین دوبارہ وضاحت کر دوں سوال کی، میں نے ایسا بالکل نہیں کہا کہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن جس طرح ہم پہلے حالات دیکھتے تھے جہاں ہر روز ایک خود کچھ دھماکہ ہو رہا ہوا تھا، بلکہ ایک تو زمانہ ایسا بھی تھا جہاں ایک دن کے اندر کتنے دھماکے ہو رہے ہوتے تھے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہوتا تھا، اس سے تو حالات قدرے مختلف ہیں اور بہتر ہیں۔ I'll come back to this، اور پھر وہ سوال بھی رہ گیا کہ ابھی جو ہم نے حال ہی میں مذاکرات کیے اس سے کیوں نتیجہ نہیں نکلا، بٹ ابھی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، سر آپ یہ جو حالیہ جواب دیا ہے عاصم افتخار صاحب نے، اس کی روشنی میں اور جنرلی پاکستان جو کر رہا ہے اس کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکمت عملی پاکستان کی ہونی چاہیے؟ کیا درست سمت میں ہے؟ پہلی بات تو میڈم شیخ کہ بھارت کی بلا شبہ بھارت خود مانتا ہے کہ کتنے ملکوں میں اس نے دہشت گردی کروائی، امریکہ، کینیڈا، پاکستان میں، اور بہت سارے یعنی بنگلہ دیش، میانمار، پتہ نہیں کوئی 7-8 ملک ہیں جن کی رپورٹیں آئیں کہ وہاں کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھارت کا اثر و رسوخ رہا۔ ہمارے پاس کلبھوشن یادیو موجود ہے، بہت بڑا ثبوت بھارتی دہشت گردی کا۔ اجیت ڈول خود مانتے ہیں کہ وہ کس طرح پاکستان میں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ تو بھارت کا جو ہے وہ ہمیں سفارتکاری ظاہر ہے، ہماری جنگیں ہو چکی ہیں انہی مسئلوں پر۔ پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، پاکستان نے اپنے چیزیں بہتر کیں، اور بھارت کا اسی پہ فالس فلیگ ڈراموں پہ اس کا کام چل رہا تھا، لیکن پہلگام کے بعد اب وہاں سے امید ہے کہ وہ ہٹ گیا ہوگا، مگر اپنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر جس طرح ملک کے اندر اقلیتوں کے خلاف اور ملک کے باہر جس طرح وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، بیسٹ حل وہی ہے جو عاصم افتخار صاحب نے چنا، اور پاکستانی سفارتکاروں کو بھی چننا چاہیے، سفارتکاری کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پھیلائیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے، ہاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں، بلکہ امریکہ میں، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں اور ہمیں یہ ثبوت عالمی فورم پر پیش کرنے چاہیے۔ جہاں تک میڈم شیخ افغانستان کی بات ہے تو بدقسمتی کی اس وقت اور بد نصیبی یہ ہے کہ وہاں افغانستان مطلب طالبان حکومت، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے، اور فرنٹ پر ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں۔ ہمیں پہلی بات تو سفارتکاری کا رستہ اس پر بھی اختیار کرنا چاہیے، پوری دنیا میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے۔ پوری دنیا مانتی ہے اب خیر کہ افغانستان میں کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ دوسرا، ہمیں چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر بھی ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف۔ تیسرا، ہمیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم نے بہت مذاکرات کیے، ہم نے ہر سطح پر مذاکرات کیے، ہم ان کے موسن ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ مشکل وقت میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، یہ ہمارے ہاں ان کے اور ان کے بچے یہاں پلے بڑے ہیں،
لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانے تو ہمیں جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ بھی جاری رکھنا چاہیے، اور جو ہماری اب پالیسی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ درست پالیسی ہے کہ آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف۔ اب جب معلوم ہو چکا ہے کہ اسرائیل بھی پیچھے ہے، بھارت بھی پیچھے ہے اور طالبان حکومت ان کے ساتھ ہے، فرنٹ پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لہٰذا جب تمام دشمن اکٹھے ہوں تو ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے حوالے سے اور دہشت گرد ٹھکانوں کے حوالے سے۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں سارے آزما کر طریقے یہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے ان چیزوں سے نپٹنے کا۔ اوکے مہمن، آپ کی کیا رائے ہے؟ خاص کر ایک کننڈرم بھی ہے افغانستان سے متعلق، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو بڑی تشویش ہے افغانستان کے طرز حکمرانی کے اوپر، جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں خاص کر انسانی حقوق سے متعلق، لیکن پھر ایک تشویش یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اکنامکلی اگر وہاں پر اور حالات برے ہوں گے تو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پھر لوگ زیادہ غیر قانونی کاموں کی طرف مائل ہوں گے، اس طرح کی سرگرمیوں کی طرف۔ کیا سمجھتی ہیں آپ اس وقت یہ کتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اور اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے لینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، جس طرح ابھی ادھر بات بھی ہوئی، کہ انڈیا تو باز نہیں آئے گا ان پراکسیز کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے سے اور فنڈ کرنے سے۔ اور اس کے ثبوت ہم نے جو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر دیے بھی ہیں، کیونکہ اس کے کافی زیادہ ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا اگر انہیں فنڈ کر رہا ہے تو وہ کسی کے تھرو کر رہا ہے، اور اگر وہ افغانستان میں، اگر کیا مطلب وہ ہیں ہی، ان کی پریزنس ہی ادھر ہے افغانستان کے اندر، ٹی ٹی پی بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، مزید بہت سارے دہشت گرد ایکچولی آرگنائزیشنز ہیں، اب تو ٹیررزم کا گلوبل ہب بن گیا ہے، لیکن جو کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان میں کر رہے ہیں ان تنظیموں کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے تھرو افغانستان۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ افغان طالبان کو وہ پیسے دے رہا ہے جو آگے جو ہے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرے، ڈائریکٹلی بھی دے رہا ہوگا لیکن تھرو دیم، بیکاز افغانستان کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ آپ نے ابھی جس طرح کہا بھی، اکنامک ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ تو ہم نے بہت دفعہ ادھر ڈسکس کیا کس طرح سے ادھر اتنی بڑی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، بلو پاورٹی لائن کس طرح ہے، کیا ان کے لوگوں کے مسائل ہیں، لیکن افغان طالبان رژیم تو کسی طرح سروائیو کر رہی ہے۔ وہ کچھ ان کے فنڈنگ جو ہے، ایک یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو جن ممالک کو وہ فیسیلیٹیٹ اس چیز کو کرتے ہیں، پراکسیز کو، ان کو ادھر سے پیسہ آتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بند کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ پاکستان کو یہ چیز جو ہے کسی طریقے سے ثبوتوں کے ساتھ یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فنڈنگ جو ہے دہشت گردی کے لیے انڈیا سے افغانستان جا رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے اس کو، اور وہ سامنے رکھے تاکہ اس کے اوپر سینکشنز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری افغان طالبان کی جو ہے لینا، وہ جس طرح بھی صافی صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جو پریزنس کی بات، اب پریزنس سے زیادہ تو یہ نا کہ وہ ایکچولی وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ ان کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ ان کا قبضہ ہے، وہاں پر عام بندہ نہیں نکل سکتا، بالکل وہ ان کی ٹرین بن گئی ہے، وہاں پر عام بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، دو تین چیزوں سے جو ہے وہ پیسہ بناتے ہیں۔ ایک اوبویسلی جو ڈرگ ٹریڈ ہے، یعنی کہ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا وہاں پہ بھتہ خوری بھی کرتے ہیں۔ اب یہ پیسے بھی تو افغان طالبان رژیم کو جاتے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے فنڈنگ کے ان کے یہ رستے بند کرنے ہوں گے، یعنی کہ ایک یہ ڈرگز والا بھی، دوسرا بھتہ خوری تو ہم تبھی بند کر سکتے ہیں جب وہ علاقے ہم کلیئر کرا سکیں۔ اچھا، علاقے کلیئر کرانے میں لینا ٹھیک ہے، کائنیٹک ہم نے آپشن جو ہیں بالکل اس کی بات ہوئی، اور خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی فورسز تو ابھی بھی آپریشن غزل الحق بھی چل رہا ہے، ایک کائنیٹک آپشن وہ بھی ہے، پھر آئی بی اوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کیونکہ آپ فوج کو ایک حد تک ہی اسٹریچ کر سکتے ہیں، ابھی صافی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور وہاں کی جو لوکل پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے اوپر آپ ریسورسز اور ٹریننگ اور وہ سارا کریں تاکہ وہ اس چیز کو کلیئر کریں۔ اس میں ٹائم لگے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو پہلے تو آپ فنڈنگ کے رستے روکیں، خاص طور پہ افغان طالبان، کیونکہ دیکھیں نہیں نا، افغان طالبان رژیم کو جب اصل میں اکنامک پنچ محسوس ہوگی نا، اصل میں جب ان کی جو یہ والی فنڈنگ، یعنی کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ کالے دھن کی جو فنڈنگ ہے، یہ جب ان کی بند ہوگی نا، تو تب وہ آپ کے ساتھ
असल में नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि अभी देखें वो वैसे चीन के पास गए और उन्होंने कहा जी हमसे बातचीत कराएं क्योंकि ग़ज़्बुल हक़ बंद कराएं, बाकी भी ममालिक से उन्होंने कुछ एयरलाइंस से बात की, लेकिन उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि वो टीटीपी BLA के खिलाफ है। तो जब तक एक चीज है इनकी बात नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीन के अलावा रूस गए, रूस के साथ जो उनका मुआहिदा था एक सिक्योरिटी वो तय पा गया। मैं सलीम साफ़ी साहब के पास ही वापस लेके जाऊंगी। साफ़ी साहब, वो सवाल भी रह गया था, इसके ऊपर अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि अभी हाल ही में जो बातचीत हुई है अफ़गानिस्तान से उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आप कह रहे थे पॉलिटिकल सलूशन कैसे हो जब अफ़गानिस्तान मानता ही नहीं है या किसी कमिटमेंट पे तैयार ही नहीं होता? नहीं, वो बातचीत तो चीन की कोशिश से हो रही थी अरूमची में, और अभी वो सिलसिला जारी है। और फ़रीक़ैन का ये कहना है, खुसूसन अफ़गान साइड का भी ये कहना था कि कुछ पेशरफ्त उसमें हुई है। वो होती है या नहीं होती है पॉलिटिकल हल से आपकी क्या मुराद है? ठीक, मैं देखें उसमें ये कोई एक फोरम तो नहीं है ना। इससे पहले तो कतर ने भी कोशिश की थी, सऊदी अरब ने भी कोशिश की थी, तुर्की ने भी कोशिश की थी। लेकिन मैं जब उस वक़्त भी ये कह रहा था कि अभी पहले ये था कि आपके सिर्फ TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें TTA माइनस थी। फिर इस वक्त आपके TTA के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उससे TTP माइनस है। एक तो किसी जुज़ की बजाय और किसी एक दड़े की बजाय मैं कहता हूँ कि इस मामले को पूरे कुल के साथ इसको एड्रेस करना चाहिए। और दूसरा कि जो लोग उन पे असर रसूख रखते हों उन लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए जो अफ़गान तालिबान पे असर रसूख। अब पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, मसलन अभी जो पिछले दिनों शहीद कर दिए गए मौलाना मोहम्मद इदरीस, तो उनसे मुतालिक अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने भी ताज़ियती पैगाम दे दिया, अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने भी दे दिया, और अफ़गानिस्तान के उलमा ने मिल के, मैंने ख़ुद वो वीडियो देखी है, मिल के एक ताज़ियती वीडियो रिकॉर्ड की और उनके लिए भिजवा दी। तो शेख इदरीस जैसे लोग हैं कि जिनकी वहाँ पे इज़्ज़त की जाती है, ये कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं हैं। बट सर यह बड़ी अहम बात कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि TTP तो बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। महमल भी कुछ कहना चाह रही हैं सर, साथ ही सवाल ले लें। हाँ नहीं साफ़ी साहब, मैं सिर्फ इसमें ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था और अफगान तालिबान रजीम जो है वो आई थी पावर में, उस वक्त उन्होंने ही हमें जो है वो मजबूर किया कि हम TTP के साथ निगोशिएशंस करें, जिसके अंदर वो खुद भी शामिल थे। वो उनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, यानी कि हम हालांकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे लेकिन हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस से उनके साथ निगोशिएट किया, और वो तो रीसेटलमेंट और इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो ये अभी भी अगर आप निगोशिएशंस की बात करें, मुझे तो लगता है कि ये निगोशिएशंस वैसे कामयाब नहीं होंगी। बेशक आप अफगान तालिबान को भी बिठा ले, TTP को भी, और हमारे वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बिठा ले, क्योंकि TTP की डिमांड नहीं रुकनी। नहीं, वो जितनी रीसेटलमेंट सेटल पहली बात जाते फिर क्या पहली बात तो पॉइंट आ गया साफ़ी साहब जी। पहली बात तो ये गलत है कि उन्होंने हमें मजबूर किया, हमने उनको मजबूर किया था। हकीकत ये है, मुझे पर्सनली इल्म है उन चीज़ों का कि हमने अफ़गान तालिबान से ये कहा था कि आप TTP वालों को हमारे साथ बिठा दें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि बदकिस्मत ये थी कि पिछले 16-17 साल हमारे लोगों ने ये गलत मफरूज़ा बनाया था कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हालांकि हकीमुल्लाह महसूद थे या बैतुल्लाह महसूद थे या मुल्ला फज़लुल्लाह थे, उन सब के लेटर पैड पे एक तरफ लिखा होता था अमीर फ़लाँ, और दूसरी तरफ आगे बढ़ गए ना अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर या अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह या दूसरा। पॉइंट ये है कि अब तो उससे आगे बढ़ गए हम। पॉइंट ये है कि आपने उस वक़्त अब तो आपने उनके साथ बैठ कर भी देख लिया, फिर आपने ब्रीफ पीरियड के लिए जंगबंदी भी की, फिर कोई बातचीत भी हुई, फिर उसके नतीजे में भी कुछ नहीं निकला। ये सवाल है इस वक्त कि फिर आपके नज़र में आप जो पॉलिटिकल सलूशन कहते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, जब बात करने के नतीजे में भी दोबारा बैठ ही नहीं रहे हैं या कुछ उसका नतीजा ही नहीं निकलता? नहीं, ईरान के साथ आप कितनी मरतबा बैठे हैं? आप कह रहे हैं बार बार मौका देना चाहिए।
اور وہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کا خاتمہ نہ ہو اور کوئی پرامن حل نکلے. تو ادھر پھر ہم یہ سوچ کیوں نہیں اپناتے کہ ٹھیک ہے ہم موقع دیں گے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، کیونکہ طاقت کا آپشن تو نہیں جاتا. ٹی ٹی پی تو دہشت گرد تنظیم ہے. میں ایگزیکٹلی یہ کمپیریزن جائز ہے. ملک جس کے اوپر اٹیک امریکہ اور اسرائیل کر دیتے ہیں، انپرووکڈ لیگل اٹیک کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیسے نہیں. ٹی ٹی پی از پارٹ آف. ابھی تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ ٹی ٹی پی از پارٹ آف ٹی ٹی اے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے وہ اچھا. اور آپ کی اس ریاست نے اس ٹی ٹی اے کو کتنے سال سپورٹ کیا ہے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود؟ سر اب تو دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہے تھے. کہتے ہیں غلط پالیسی تھی. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہے سر، اب ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے نا، تو آگے کے لیے نہیں غلط پالیسی کہ پھر یہ کہیں کہ اتنے عرصے ہم دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. سر چلے میں کہتی ہوں اگر کر بھی لیا قبول تو پھر آگے کے لیے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ ہم نے تو غلط پالیسیز ہماری نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں ہم نے کیا ہے سپورٹ ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو، غلط لوگوں کو، غلط تنظیموں کو. اب ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اب تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا کہ there is no good Taliban and bad Taliban and if there are terrorists تو ہم نے ٹیررسٹ سے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ نہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ آپ اس صورت میں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ریاست پہ قبضہ کر لیا ہے. ابھی تو ہماری تو اس کی انفارمیشن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ آج جس بنیاد پہ ہم نے سوال رکھا ہے تو اقوام متحدہ میں طالبان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ پچھلے افغان حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پاکستان کے بارے میں یہ الزامات لگائے تھے جس کا آج جواب دیا ہے افتخار صاحب نے. صحیح سر، ٹھیک ہے. آئی تھنک اب اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے تجاویز بھی جانی اور اس کے اوپر کیا آگے مختلف زاویوں سے یا مختلف نظریوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سفارتی ذریعے سے بھی اور عسکری ذریعے سے بھی. تھوڑا اختلاف رائے بھی پایا جا رہا ہے، اس کے اوپر آنے والے دنوں میں پھر ڈسکس کریں گے. بٹ میجرلی سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں چھوٹی موٹی ٹویکس کے علاوہ ایوری تھنگ از آن ٹریک. ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد آزاد کشمیر کا ایشو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. الیکشن سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا اور جو اکنامک اور گورننس کے مطالبات سے معاملات شروع ہوئے تھے یا ان کے اعتراضات سے معاملات شروع ہوئے تھے وہ اب بڑے ریجڈ ہو گئے ہیں اور معاملہ اس وقت بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے. اور موسٹ کنٹروورشل پوائنٹ ہے اس کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر کے اندر 12 ریزروڈ سیٹس کو ختم کرنے کا مطالبہ. معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں مقیم کشمیریوں کے لیے 12 سیٹس مختص کی جاتی ہیں یا مخصوص کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نمائندگی مل سکے، لیکن ان کو ختم کیا جائے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے. اور یہ سیٹس جو مقامی معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کا سبب بنتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. لیکن حکومت آزاد کشمیر اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ یہ سیٹس جو کشمیر کے لوگ ہیں جو ڈسپلیسڈ ہیں یا دیگر علاقوں میں ہیں پاکستان کے، ان کی نمائندگی کا باعث بنتی ہے اور یہ آئینی ہے. اور مائنڈ یو کہ آزاد کشمیر کی جو کورٹ ہے سپریم کورٹ، اس سے ان سیٹس کے آئینی ہونے کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. اب یہ بھی کہتی ہے آزاد کشمیر کی حکومت کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے بہت سارے مطالبات، یعنی جو پچھلے سال 38 مطالبات رکھے گئے تھے ان میں سے 35 مطالبات پر عمل درآمد ہو بھی چکا ہے، پھر بھی یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اب یہ احتجاج جو ہے یہ بڑا افسوسناک اور شدید رخ بھی اختیار کر گیا ہے اور اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ایسے میں ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کے اندر افغانستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص وہ لوگوں کو اکساتے ہوئے اور بغاوت پر اکسانے کے ساتھ ساتھ الیکشن نہ ہونے دینے کا بیانیہ بھی بناتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. اور پھر اسی آڈیو کے اندر، مبینہ لیک آڈیو کے اندر، کوئی اور شخص ہے جو اس کو ہدایات دے رہا ہے اس افغانی شخص کو کہ اس طرح کا ایک بیانیہ بناؤ، لوگوں کو اکساؤ کہ الیکشن نہیں ہونے دینے. ابھی بڑے تشویشناک معاملہ ہے. اس کے اوپر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے
احتجاج کیا ہے یا جس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے اس کے اوپر بھی تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں، اور پھر جو جنرل مطالبات ہیں اس کے اندر حکومت کا موقف وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی سب سے پہلے رائے جاننا چاہیں گے سر، جب قانونی معاملہ ہے اور قانون سے اس کی انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اعتراضات کیوں اور کیا وہ جائز؟ میڈم شیخ، دو چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کہ ایک جو رستہ اختیار کیا ہے یا جس طرح وہ مطالبات بنوانا چاہتے ہیں، ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ کیا مطالبات جائز ہیں۔ مان لیتے ہیں مطالبات ان کے جائز ہیں، وہ بھی کشمیر کے لوگ ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جو رستہ اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے اس کے خلاف ہوں کہ جو پابندی لگی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ جب پہلے آپ نے مذاکرات کیے اور آپ نے اگلے مرحلے کے لیے مذاکرات تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے تھے تو اس پر آپ آ گئے تھے، تو دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ طاقت کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں یعنی یہ جو خطرناک آڈیوز کے باوجود میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا اور کوئی نہیں کہوں گا کہ کسی کے پیچھے فلاں دشمن کا ہاتھ ہے یا کسی کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے، لیکن ایک تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس پر پابندی لگ چکی ہے، ان کو یہ آڈیوز جو آپس کی ان کی آڈیوز ہیں، جو آپس کی گفتگو ہے راولہ کوٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی لوگوں کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کو باہر نکالا جائے، کس طرح سڑکیں بلاک کی جائیں۔ ایک وہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ دوسرا، سڑکوں پر آ کر حکومت کو یرغمال بنانا، بلیک میل کرنا، سارا کچھ بلاک کر کے اور پھر اپنے مطالبات منوانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا، پرتشدد کارروائیاں، یہ سیاسی رستہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پچھلے جو لانگ مارچ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے لانگ مارچ میں احتجاج میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور جو اب قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ان میں کشمیری ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اب میڈم شیخ 2-3 پوائنٹس ہیں کہ یہ ذہنوں میں رہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے 38 میں سے 35 مطالبات مانے جا چکے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا جو بنیادی مقدمہ ہے اس پر آنے سے پہلے یہ 12 مہاجر نشستیں جو ہیں، یہ جو 4 لاکھ مہاجر ہیں، ان کی جو نشستیں، یہ آئین سازی اور قانون سازی سے ممکن ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے یہ والی۔ 27 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے جائیں، الیکشن لڑیں، جیت کر آئیں، سب کچھ ختم کر دیں جیسا وہ چاہتے ہیں، اور یا جن کو ووٹ دے رہے ان کو مجبور کریں۔ تو یہ انہوں نے بھی کہا نشستیں رہنی چاہیے، اور آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے۔ تو اب ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کو آزاد کشمیر میں حصہ نہ دیا جائے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس میں 12 نشستیں بھی ہیں، اس میں نوکریوں کا کوٹا بھی، اس میں کالج یونیورسٹیوں میں داخلہ بھی ہے۔ مطلب ہم مقبوضہ کشمیر کے اس مقدمے سے دستبردار ہو جائیں جس میں ہم کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے اور وہ بھی ایک دن اس کا پارٹ بنے گا، اور جس کے لیے ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پھر اگر ایسا کرنا ہے تو ایک اور کر لیں، آزاد جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ ختم کر دیں، اس کو ایک صوبہ بنا دیں، NFC ایوارڈ میں ڈال دیں۔ یہ جو خصوصی حیثیت ہے، آخری بات میڈم شیخ، جو آزاد جموں کشمیر کی، یہ بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ پورے پاکستان میں نوکریوں کا کوٹا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے کا کوٹا ہے، 5 روپے فی یونٹ بجلی ہے، پاکستان کی نسبت 1/3 سستا آٹا ہے، اور 300 سے زیادہ سالانہ 300 ارب سے زیادہ بجٹ ہے آزاد جموں کشمیر کا، جس میں سے 240 ارب پاکستان دیتا ہے، اور یہ 240 ارب ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ آپ بھی ہماری شارک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ہم دیں گے آگے بھی، لیکن یہ ہم پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 60 ارب آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، لیا جاتا ہے، وہ آپ 75% کم کر دیں اور مہاجروں کو نظر انداز کر دیں اور سڑکیں بلاک کرنا ہے اور پرتشدد کارروائیاں کرنا ہے اور یرغمال بنانا ہے سیکیورٹی فورسز کو، تو یہ کسی صورت جائز نہیں۔ خدا کے لیے ہم سب ایک ہیں، دشمن کو خوش نہ کریں، اکٹھے ہوں، مل کر بیٹھیں۔ لمبا رستہ ہے مگر یہی اصل رستہ ہے، سیاسی جدوجہد کریں اور سیاسی رستہ اختیار کریں۔
महमल, ये सारा का सारा मुतालबात का मामला और इसके अंदर जिस तरह की मुबैना ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, ये कितनी तशवीशनाक है? देखिए लीना, हम अभी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हाल ही में हुए तो हमने उसको भी डिस्कस किया था और हमने यही बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये हसास इलाके हैं। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके हैं कि जिनके ऊपर हमारे दुश्मन इंडिया की जो है वो नज़र भी होती है और वो मौका तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ हो चिंगारी भड़के जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। और हमने देखा है लीना कि ये तो सेटल्ड एरियाज़ के अंदर भी, यानी अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, ना सिर्फ ये बल्कि अब तो जो सेपरेटिस्ट लीडर्स कुछ बाहर हैं उनके इजराइल के साथ भी जो ताल्लुकात हैं, आपने ईरान जंग के अंदर उनके बयानात भी, प्रो इजराइल बयानात भी देखे होंगे। तो वो एक जो इजराइल भी मिडिल ईस्टर्न वॉर थिएटर की वजह से इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो अब हमें इस तरह के मौके नहीं देने चाहिए। देखें, जो सिक्योरिटी एहलकार यानी कि रियासत के लोगों की शहादतें हुई हैं, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है और ये कोई भी रियासत दुनिया की ये अलाउ नहीं करती किसी को भी। जो प्रोटेस्ट होती हैं वो पीसफुल होनी चाहिए और वो दोनों तरह से पीसफुल होनी चाहिए, यानी रियासत का भी क्रैकडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए उस तरीके से। और बेहतर यही होता है कि बजाय इसके कि वो इस नहज तक पहुंच जाए कि वो इतनी जो है सख्त हो जाए कि उसका फिर नतीजा जो आज हमारे सामने है कि कल अदम भी अगर कर दिया गया और बाकी भी जिस तरह का उधर हो रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। लेकिन जब रियासत के खिलाफ इस तरह का एक्शन होगा तो फिर उसी तरह का रिस्पॉन्स भी अनफॉर्चुनेटली आता है। अच्छा, अब इसमें मैं ये जरूर कहूंगी, मुख्तसर करेंगे सारे अपना जी जो 12 सीटों की बात है लीना, मैं इस पे बाकी तो उनकी जो बातें हैं कई उनकी, और ये लीना देखें अब 2024 में भी हमने प्रोटेस्ट देखी, 25 में भी देखी, पिछले हाँ एग्जैक्टली पिछले 3 सालों से ये प्रोटेस्ट चल रही हैं। काफी चीजें उनकी मानी भी गई। ये जो 12 सीट्स हैं इनके ऊपर अगर उनको जो भी रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तो बहुत जरूरी है कि बैठे। ये नहीं कोई कह रहा कि हुकूमत उनकी जो है सारी चीजें जो है वो मान ले क्या, लेकिन कोई एक मिडल वे तो निकल सकती है। हो सकता है जो वो बात ये कर रहे हैं, क्योंकि लीना ये आजाद कश्मीर में बहुत लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उसका बेनिफिट लेती हैं, बजाय इसके कि आजाद कश्मीर या कश्मीर के बेनिफिट के लिए वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी उसके लिए जो है पॉलिटिकल गेन के लिए वो इन नशिस्तों का जो है वो इस्तेमाल होता है सियासत के अंदर। तो उस चीज को रोकने के लिए आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आप जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आजाद कश्मीर के लोगों को बिठाएं, आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप, और बैठकर इसका फैसला करें। क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगा लीना, या पिछले 3 साल से तो हो रहा है, ये इस तरह से बढ़ता गया तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये हमें नहीं, ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आजाद कश्मीर और जीबी में इस तरह की कोई चीज। ठीक है, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उमर चीमा साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एहतजाज या मुतालबात हुकूक सामने रखना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम हर कुछ दिन बाद देखते हैं या एटलीस्ट हर साल में एक दफ़ा तो देखते हैं कि ये एहतजाज कश्मीर के अंदर अजीब व गरीब रंग इख्तियार कर जाता है। कई दफ़ा पुरतशद्दुद होता है, कई दफ़ा और नाखुशगवार वाक़यात होते हैं। इसका मकसद क्या है? ये क्यों होता है? अलीना, हमारे प्रोग्राम में पहले भी एक बात होती है, मैं अक्सर, मेरा तो है बड़ा कंसर्न है ये जो पॉपुलिज्म है। हम ना बाज़ का डेमोक्रेसी और पॉपुलिज्म में कोई फर्क महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मिसाल कुछ इस तरह सी है कि जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन है, वो जब एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और कैंसर जो है ना वो कभी ऐलान करके नहीं आता कि मैं आगे हूं, अपनी तैयारी कर। इसी तरह पॉपुलिज्म एक लेवल तक रहनी चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में या किसी भी डेमोक्रेसी में, ताकि आप हुक्मरानों को अकाउंटेबल कर सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बुनियाद पे इसको बढ़ाते जाएं और ब्लैकमेल करते जाएं। ये वाला जो काम कर रहे हैं इन्होंने तो बाकायदा एक रिचुअल बना लिया है कि हर साल ये होता है। और इनके पुराने मुतालबा देखें, यकीन करें मुझे अभी तक यकीन नहीं आता है इस बात पे कि उधर जो बिजली है वो 3 रुपए पर यूनिट है। अभी भट्टी साहब 5 रुपए कह रहे थे। ये कोई जो है ना, आप समझे कि जो हमारा जिस तरह एक 100 यूनिट वाला बंदा है उसको जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करता है उसको 10 रुपए में बढ़ती है। उधर का जो एक अमीर तरीन आदमी जितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना उसको 10 रुपए में यूनिट पड़ता है। ठीक है। और इन्होंने अब अगर कोई इधर पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का लीडर आ जाए जो आए दिन को रोड ब्लॉक कर ले और बिजली की कीमतें नीचे ले आए, तो लोग उसके पीछे भी चल पड़ेंगे। लोगों को तो रिलीफ चाहिए।
ان کو بجلی چاہیے، انہیں مہنگائی سے آزادی چاہیے، لیکن جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آگے کدھر سے آپ کو دے رہے ہیں، یہ بھی چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر بجلی اتنی سستی ہے، کیا ہے جی کہ ادھر جو ہے کہ ادھر پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، پانی سے بجلی جو ہے وہ کے پی میں نہیں پیدا نہیں ہوتی، ادھر جو ریٹ ہے وہ تو ہمارے والے چل رہا ہوتا ہے، ادھر تو کوئی اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں شروع ہوا، یا اگر ان کو دیکھ کے ادھر بھی شروع ہو جائے پاکستان کا بنے گا کیا؟ آٹا ادھر میں رات کو پوچھ رہا تھا جس سے میں خود آٹا لیتا ہوں، مجھے کئی دفعہ بھول جاتا ہے، میں 20 کلو آٹا منگواتا ہوتا ہوں اس کو، میں نے کہا کتنے کا ایک 40 کلو کتنے کا آٹا ہے، اس نے کہا جی 7200 کا، ادھر کشمیر سے میں نے پتا کیا 2100 کا۔ یہ دو مطالبے ان کے پورے ہو چکے ہیں، ابھی مطالبے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے لیے بڑے مطالبے ہیں، اور بھائی ہمارے بھی مطالبے ہیں۔ اس دنیا میں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جو اپنی حالت پہ خوش ہو، جو جس کو چاہیے جب مل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر اس کا کوئی نہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے۔ مطالبے رہنے چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن وہ ذرا کو لاجیکل بھی ہونے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی جو نشستوں والا معاملہ ہے، اب نشستوں والا معاملہ ہم نے ابھی تک اس کو کشمیر کا ایک محسوس سٹیٹس کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ جو ہے نا رائے شماری ہونی چاہیے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ختم کریں، یہ 12 سیٹیں کن کی ہیں؟ یہ جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں ان کی سیٹیں ہیں۔ وہ اگر آپ پاکستان میں آباد ہوں گے آپ پر اتنا بوجھ نہیں پڑا ہوا، پاکستان ان کو بھی یعنی کہ اپنے ادھر ٹیریٹری میں سیٹل کیے ہوئے ہے، لیکن آپ ان کو نمائندگی دینے سے انکاری ہیں۔ کوئی بھی آزاد کشمیر کا شخص وہ ادھر جائیداد لے سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، وہ ادھر نوکری مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں سہولتیں اس کو پاکستان میں بھی حاصل ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان میں ہیں ان کو یہ ادھر نہیں ہونی چاہیے جی، یہ ہماری جہاز پہ آگے قبضہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو پوچھا جائے کہ جو 2019 میں ہوا تھا، جو آرٹیکل 370 ریووک ہوا تھا، آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ پاکستان کی ڈیوٹی ہے۔ کشمیر کاز کو کس نے پروموٹ کرنا ہے؟ یہ پاکستان کی ڈیوٹی ہے۔ بھائی سارے کام کشمیر کے پاکستان کر رہا ہے، اب آپ کو یہ تقاضا ہے جی کہ یہ جو لوگ ہیں آپ اس طرح اس کو ایک سیپریٹ ٹیریٹری کے کنٹری کے طور پہ جیسے کوئی دشمن ملک ہے ادھر سے آپ کی کوئی سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں۔ امیجن آج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 12 نشستیں ہیں، یہ جی ادھر سے آگے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں، یہ پاکستان استعمال کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نشستیں ختم ہو جاتی ہیں، کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو ادھر لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے تابع نہیں ہوں گے؟ پھر کوئی نئے سے نئے مطالبہ۔ اور علینا میں آپ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو ادھر تشدد ہوا ہے، آپ یقین مانیں کہ اس تشدد کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کو پتہ نہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا، یعنی کہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اتنے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا ہے کہ آپ نے بروٹیلٹی کی جو پہلے مثالیں سنی ہوئی ہیں آپ ساری بھول جائیں گے۔ اب پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو بھی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اناف از اناف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان پر ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جو جدھر چاہے اٹھ کھڑا ہو اور وہ ایک قیامت برپا کر دے۔ اسٹیٹ کی اپنی ریٹ ضرور ہونی چاہیے، باقی لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ جو ان کو بھی ہیں، جو ان کے رائٹ ہیں ان کو بھی ملنے چاہیے، باقی جگہوں کے جو مقبوضہ آبادی کے لوگ پاکستان میں ہیں ان کو بھی ملنے چاہیے۔ ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا، ہم اپنے ارد گرد پٹ لون خواجہ یہ سنتے رہتے ہیں وانی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ادھر کی ہم نے کبھی فرق ہی محسوس نہیں کیا، اور اگر فرق محسوس کر رہے ہیں تو کدھر کے لوگ، یہ جو لوگ ادھر سے ایجیٹیشن موومنٹ چلا رہے ہیں انہوں نے کشمیریوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پاکستان میں رہ کے کبھی فرق محسوس نہیں ہوا کہ یہ جو کشمیری ہیں ہم تو ان کو پاکستان۔ اچھا کچھ پھر اس طرح کے جب حالات یا تو کریٹ کیے جاتے ہیں یا بنتے ہیں تو پھر اندر سے اور باہر سے شر پسند عناصر ظاہری بات ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن سلیم صافی صاحب، یہ صورتحال آپ کے خیال میں کس طرح سے میٹیگیٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اور دباؤ آ جاتا ہے تو پھر ہم دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا پچھلی مرتبہ جب یہ لوگ باہر نکلے تھے تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ان ایشوز کو آزاد کشمیر کی حکومتوں نے ایڈریس کیوں نہیں کیا، اور پھر جب وہ آ گئے
تو اس وقت پھر ان کے یہ بات درست ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات ان کے منظور کیے گئے، اور اس میں یہ مطالبات بھی تھی کہ باقی پاکستان میں ہم بجلی 10-15 روپے فی یونٹ خریدیں، اور وہ 3 روپے فی یونٹ ان کو دے دیا گیا۔ اسی طرح آٹے کی قیمت ادھر آدھی سے بھی شاید وہ کم ہے، اور اسی طرح ان کے جتنے بھی دیگر مطالبات تھے وہ بھی منظور کر لیے گئے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو آخر یہ 12 سیٹوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، اور حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور آزاد کشمیر حکومت کو اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کشمیر کے حقوق کے نام پہ باہر نکلے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ مہاجرین جنہوں نے اپنا گھر بار کشمیر کی خاطر اور کشمیر کی آزادی کی خاطر چھوڑا ہوا ہے۔ تو اگر ان کو اسمبلی میں چند سیٹیں ملی ہوئی ہیں تو وہ ان کو اتنی بری کیوں لگ رہی ہیں؟ اچھا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کو دانلی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وفاقی حکومت کا اصرار بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس کا کوئی متبادل حل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا سوال میرا یہ ہے کہ ان کے پچھلے احتجاج کے درمیان اور اس احتجاج کے درمیان یہ جو اتنے مہینے گزر گئے، تو اس دوران وفاقی حکومت کیوں خاموش تماشائی بیٹھی رہی اور آزاد کشمیر کی حکومت کیوں خاموش تماشائی بیٹھی رہی؟ یہ جو مذاکرات ایک دن کے لیے جا کے قمر زمان کائرہ صاحب وغیرہ نے ان سے کیے، تو وہ پر وقت کیوں نہیں کیے؟ بہرحال اب جب وہ نکلے ہیں یا وہ وقت آ گیا ہے، تو ان سے یہ ہماری درخواست ہوگی کہ اگر وہ کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور اگر وہ واقعی کشمیری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان کو اپنا یہ احتجاج پرامن رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے مظالم کا یا اس طرح کے واقعات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جس کی طرف ابھی اس سے پہلے چیمہ صاحب نے اشارہ کیا، اور حکومت کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں لاشیں نہ گریں، کیونکہ یہ حساس علاقہ ہے اور اس کو پاکستان کا دشمن تیار بیٹھا ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سچویشن کو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ باقی دیگر تجاویز اور ان کی رائے بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔